ہندوؤں سے، ہندو دکانداروں سے اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا تو کہتے رام رام، ارے تم مسلمان ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو؟ اس کو تعجب ہوتا تھا کہ مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، یہ مسلمان ہونے کے باوجود کیسے جھوٹ بول دیا؟ حیرت کرتے تھے کافر اگر کبھی کوئی مسلمان جھوٹ بول دیتا تھا۔ لیکن اب یہ روز بد میں دیکھنے کو آیا ہے کہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے مسلمان تو دوسرا کیا کہتا ہے کہ ہونا مسلمان، ہونا مسلمان۔ آج مسلمان جھوٹ بولنے میں بڑا دل کٹتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دوسرے کافروں کے مقابلے میں زیادہ بدنام ہے۔ کوئی شریف انسان جھوٹ بولا نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اور ہر قیمت پر آپ کو ایذا پہنچانے اور ذلیل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے۔ ہرقل قیصر روم کے دربار میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دعوت اسلام کے لیے تو ہرقل قیصر روم نے اپنے دربار میں تلاش کروایا کوئی عرب لوگ آئے ہوئے ہوں یہاں شام میں بیت المقدس میں، تو ہم ان سے معلومات کریں یہ کون ہے جنہوں نے دعوت اسلام ہمیں بھیجی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہے کہ ایک تجارت کا قافلہ ابو سفیان لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اس قافلے کو بلایا گیا اور ابو سفیان کو دربار میں بٹھایا۔ ابو سفیان کو آگے کیا کیونکہ امیر قافلہ تھے، باقی قوم کے لوگوں کو، ان کے قافلے کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا ہرقل قیصر روم نے، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولیں تو تم بتا دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لمبا مکالمہ ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں وہ ذکر ہوا ہے۔ ابو سفیان اس وقت کافر تھے، کافروں کے لیڈر تھے، سردار تھے۔ اس نے سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل قیصر روم نے، مگر یہ ہر ایک سوال کا جواب سچا دیتے رہے، اور کہتے ہیں کہ میں اس کوشش میں تھا کہ کوئی مجھے ایسا موقع ملے جس میں میں کوئی ایسی بات کہہ سکوں جس سے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کچھ کمی آ جائے، اعتماد میں کچھ کمی آ جائے، مگر میرے پاس ایسی کوئی بات تھی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو میرے ساتھی ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بھی دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر میں رک گیا اس وجہ سے کہ اس وقت تو یہ خاموش ہو جائیں گے، مگر بعد میں جا کر جب وہاں وطن میں کبھی واقعہ سنائیں گے لوگوں کو تو لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ قریش کے سردار ابو سفیان نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا۔ دیکھیں مشرک تھا، کافر تھا، بدترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت، لیکن جھوٹ بولنے کی ہمت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کے قوم میں بدنام ہو جاؤں گا کہ ہمارا سردار نے جھوٹ بولا تھا فلاں موقع پر۔ اور آج ہمارے سردار بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ماتحت بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بات پر بھروسہ نہیں، ہماری تجارت، ہماری صنعت، ہماری سیاست دنیا کے لیے ناقابل اعتماد بن کر رہ گئی ہے۔ میری عادت ہے جب دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے اور پاکستانیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہاں کے حالات بھی پوچھا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں وہاں کی تاجر برادری سے کہ تم مال کہاں سے منگاتے ہو۔ تو ایک مرتبہ ہانگ کانگ میں تھا میں، تو وہاں پاکستانی لوگوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک نشست رکھی، کھانے کی دعوت رکھی، سارے پاکستانی جمع ہو گئے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے تجارت پیشہ لوگ تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ایک تاجر مجھے لے کر جا رہے تھے وہاں مقام پر، تو وہ کراچی کے تھے۔ میں نے پوچھا، بڑا کاروبار تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے ہانگ کانگ میں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ فلاں فلاں کپڑے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں کہاں سے منگاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں بھارت سے منگاتا ہوں اور جاپان سے منگاتا ہوں، امریکہ سے منگاتا ہوں۔ میں نے کہا کپڑا تو ہمارے پاکستان میں بھی بہت اچھا بنتا ہے، چلے بہت شاندار بنتا ہے۔
لیکن میں نے کان پکڑ لیا کہ پاکستان سے کبھی منگاؤں گا نہیں. پہلے پاکستانی سے منگاتا تھا، پہلے یہ کپڑا میں پاکستان سے منگاتا تھا کیونکہ کپڑا بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے پاکستان میں بھی. لیکن تاجروں نے مجھے اتنا ستایا ہے جھوٹ بول بول کر اور دھوکہ بازیاں کر کر کے. وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ تک کپڑا پہنچ جائے گا. سیزن کے اعتبار سے اگر کپڑا سیزن سے پہلے پہنچ گیا تب تو وہ لاکھوں کا ہے، ورنہ مٹی ہے. جتنا وزن، جتنا جیسا کپڑا تھا وہ تھا، اب نمونے کے خلاف کپڑا بھیج دیا. جتنا مقدار لکھی تھی اس سے کم بھیج دیا. نتیجہ یہ کہ میں نے تو اب اچھا جھوٹ بولتے ہیں پاکستانی تاجر، کہتے ہیں میں سفر کر کے پاکستان گیا، ان کو خدا مت دیکھیے، خدا کے واسطے تم سچ بولا کرو تاکہ میں مال پاکستان سے منگاؤں. وعدے بھی کیے لیکن سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس بات سے میں نے تو کان پکڑ لیے کہ پاکستان سے اب کبھی کاروبار نہیں کروں. پاکستانی مسلمان بھائی کہہ رہا ہے یہ، کہاں سے لاتا ہے؟ ہندوستان سے لاتا ہے جا کر. ریاض میں تھا ایک مرتبہ، چند سال پہلے کی بات ہے، وہاں کچھ پاکستانی جمع تھے، ایک تاجر بھی تھے، تو وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو میں نے پوچھا بھائی کپڑا تم کہاں سے منگاتے ہو؟ فلاں کو اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا. کہنے لگے کہ بس کیا بتاؤں حضرت، پہلے پاکستان سے منگاتا تھا کیونکہ ہمارے یہاں کپڑا بہت اچھا بنتا ہے، لیکن بدنامی اتنی ہو گئی ہے پاکستان کی. اس نے پھر ایک واقعہ سنایا. کہنے لگا کہ میں نے پاکستانی کپڑے کا نمونہ یہاں کے بڑے بڑے تاجروں کو دکھایا تو سب نے بہت تعریف کی، کپڑا بہت شاندار ہے، اور مجھے آرڈر لکھوا دیے، ہم اتنا لے لیں گے، اتنا پکا وعدہ نہیں کیا لیکن کہا کہ ہم لے لیں گے، ہم منگا لو، ہم لے لیں گے. جب کپڑا آ گیا تو میں نے کپڑا دکھایا، کہنے کا صاحب یہ تو بہترین ہے، امریکہ اور جاپان میں بھی اس سے بہتر تو نہیں بنتا. لیکن جب اس کو انہوں نے پلٹ کر دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. کہنے لگے اس پر لکھا ہوا میڈ ان پاکستان، پاکستان کا نام لکھا ہے، اس واسطے ہم لینے سے معذور ہیں، ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کپڑا خراب ہے کہ نہیں؟ کپڑا بہت اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن چونکہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے، ہم اپنے گاہکوں کا اعتماد نہیں کرا سکتے کہ پاکستان کا کپڑا بنا ہوا کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے. کتنا اچھا بدنام برا جیسی والی بات ہے. آج ہماری بدنامی کا یہ حال ہے کہ دنیا کے اندر ہماری بدنامی پھیلی ہوئی ہے. اچھا، باپ کو بیٹے کی بات پر بھروسہ نہیں، بیوی کو شوہر کی بات پر بھروسہ نہیں، بھائی کو بھائی کی بات پر بھروسہ نہیں، لیڈر کو اپنے ماتحتوں اپنے کارکنوں پر بھروسہ نہیں، افسر کو اپنے ماتحتوں پر بھروسہ نہیں، ماتحتوں کو افسر پر بھروسہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان کیا کہ بدنامی، دین کی بدنامی ہے، اسلام کی بدنامی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک بیماری ہمارے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے، اور پھیل کے پہلے نہیں تھی یہ بات. دوسری بیماری وعدہ خلافی. اچھا، جھوٹ بھی کس کس طریقے سے بولتے ہیں. صاحب فلاں کام جانا ہے، ایک صاحب کہنے لگے میں فلاں تاریخ کو میں آنا چاہتا ہوں. ہم نے کبھی فلاں تاریخ کو تو موقع نہیں ہوگا. اچھا، فلاں تاریخ کو آ جاؤں گا. پہلی جو تاریخ تھی وہ چھٹی کا دن تھا، میں بعد میں لے کر آ جاؤں گا، بیماری کی رخصت لے کر آ جاؤں گا، بیماری کی رخصت لے کر آ جاؤں گا. اسلام آباد سے آنے والے تھے. میں نے کہا تم بیماری کی رخصت لے کر جو آئیں گے تو کیا اس دن بیمار ہونے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کہنے نہیں، وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر آ جاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ کتنے گناہوں کا مجموعہ کر کے آئیں گے، کسی مسئلہ پوچھے